یوم جمہوریہ کا پروگرام منعقد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا پیغام دیتا ہے؟ پیغام کو کس طرح سے عام کرنا ہے؟ پیغام کی نوعیت کیا ہے؟ یوم جمہوریہ، گنتنتر دیوس، گڑ، جنتا، انسان، تنتر، شاشن چننے کا موقع دیتی ہے کہ تم نیتا چنو، ذمہ دار چنو۔ اب وہ ذمہ دار ملک کی کرسی پہ بیٹھے گا اور وکاس، سمردھی، ملک کو بالادستی کس طرح سے وہ اجول بھوشیہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ بار بار ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن، سمویدھان، آئین کیا چاہتا ہے۔ برابر کے حقوق، ہر ایک کو اس کے رائٹس معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح سے پروگرام منعقد کیا گیا اور اس میں مکتب کے حافظ صاحب نے جس طرح سے آرگنائز کیا، قابل تعریف ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میری بہنیں بھی یہاں ہیں، موجود ہیں، وہ کل مستقبل طے کریں گی۔ بھارت کا مستقبل یہ بچے طے کریں گے کہ مستقبل کیا ہوگا، کس قدر مضبوط ہوگا، روشن ہوگا، بالادستی ہوگی، پورے ملک میں نظام دستور قائم کیا جائے گا، کسی کی اپنی رائے نہیں تھوپی جائے گی، اپنی ذاتی مرضی و خواہش نہیں چلے گی۔ کانسٹیٹیوشن، آئین، سمویدھان بریک لگا دیتا ہے، اپنی ذاتی مرضی و خواہش نہیں چلنے دیتا، ڈکٹیٹر کسی کو نہیں بننے دیتا، راجاؤں مہاراجاؤں والا دور واپس نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ خادم ہو خادم، کالے کوٹ والے بھی خادم، بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے ججز بھی خادم، پردھان منتری کرسی بیٹھنے والے وزیر اعظم صاحب بھی خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سمویدھان کے، آئین کے، قانون کے۔ اگر اس کے خلاف کوئی جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں، ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ ہے، خطرناک منصوبہ، پتہ نہیں کیا، لیکن جو دکھ رہا کہ کسان سڑکوں پہ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال 26 جنوری میں خاص کمیونٹی بیٹھی تھی سڑکوں پہ، آج کسان سڑکوں پہ ہے۔ کہاں گیا دستور، کہاں گیا آئین، کہاں گیا قانون؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے بتاؤ کہ حکومت سے توقعات کیا کی جائیں گی؟ اس طرح کی حکومت سے کیا آگے کا مشن وہ طے کرے گی جس میں جنتا پریشان، ناگرک پریشان؟ یوم جمہوریہ کہے گا یوم جمہوریہ؟ یوم جمہوریہ تو وہ ہے جس میں کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو کسی طرح کا کڑھن نہ ہو، وہ ہے یوم جمہوریہ۔ آج سے میں کہتا ہوں کہ بھارت کا اجول بھوشیہ آپ بنیں گے۔ آپ کو ججز بھی بننا ہے، آپ کو وکیل بھی بننا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، بہترین انسان بننا ہے اور ملک کو چلانا ہے، ملک کو بہترین روشن مستقبل کی طرف لے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک سے کہ یاد رکھ لے کہ بھارت ایک عظیم ملک جس کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی گئیں، لاکھوں شہید ہو گئے، ماں نے اپنے لالوں کو میدانوں میں بھیج دیا کہ جاؤ ملک کو آزاد کراؤ۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک لوں گی، میں اپنی چھاتی کو روک لوں گی، میں نہیں ماتم کروں گی۔ تم اس مٹی کے لال ہو، تم اس مٹی کے گلال ہو، تم پہ زمین رش کرے گی، آسمان رش کرے گا۔ تم جاؤ میدانوں میں، گوری چمڑی والے انگریزوں کو بتاؤ کہ یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے، نہ تمہارا تھا، نہ آج تمہارا ہوگا، نہ ان کے اقتدا کرنے والے آج کچھ بیٹھے ہوئے، نہ ان کا ہوگا، نہ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یوم جمہوریہ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یوم جمہوریہ کا پرو ایک عظیم پرو ہے، خوشیاں منائی جائیں، ترانے گائے جائیں، ہر طرح سے اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اب بھارت کا مستقبل نئی جنریشن انشاءاللہ طے کرے گی۔ جی انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ نئی جنریشن طے کرے گی، ہماری بہنیں طے کریں گی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے بچیاں یہ طے کریں گی بھارت کا مستقبل، کوئی اور نہیں طے کرے گا۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کرسی پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے سرووچ کرسی پہ بیٹھنے والا ہو، اگر اس کو فکر نہیں کسانوں کی، جوانوں کی،
تو وہ یاد رکھ لے کہ اس کا مستقبل، اس کی کرسی کے چولہے خطرے میں ہیں۔ ایک بگل بچ گیا ہے بھارت میں کہ اب ڈکٹیٹرشپ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر قانون سے تکلیف ہے، قانون صحیح نہیں، کسان نہیں مانتا صحیح، وہ کسان جس کی وجہ سے دھرتی چرتی ہے، آسمان بارش برساتا ہے، زمین غلہ اگاتی ہے، وہ کسان جو گھروں تک کے کھانا پہنچاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل سجاتا ہے طرح طرح کے کھانوں سے، جن کو کھا کر کے آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں، کسان جوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، 150 سے زائد کسانوں کی جان چلی گئی، قربانیاں دے دی بھارت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے۔ اب یہ چاہیے حکومت کو کہ یوم جمہوریہ کے پرو پہ فیصلہ لے کہ اے کسانوں، میں تمہارے حق میں قانونوں کو واپس لیتا ہوں۔ 1.5 سال 2 سال کا گلچھرا نہیں چلے گا، شعبدے بازی کے فن نہیں چلیں گے، وارتالاب نہیں ہوگی، کسانوں سے کہا جائے گا کہ ہم واپس لیتے ہیں قانون، جاؤ اپنے لہلہاتے کھیتوں میں، جاؤ اپنے باغوں میں، جاؤ زمین سے سونا اگاؤ، جاؤ سونا اگاؤ۔ کسانوں، تمہیں سڑکوں پہ رہنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈامر پہ مرنے کی ضرورت نہیں، تم تو اس ماٹی کے لال ہو، جاؤ لال کی طرف، جاؤ گلال کی طرف۔ آسمان تمہاری وجہ سے پانی برساتا ہے، رب تمہاری وجہ سے زمین سے سونا اگاتا ہے۔ اگر تم پریشان ہو گئے تو یاد رکھ لینا کہ بھارت میں بھکمری، آکال اور یہ آنے والا سال خطرناک ثابت ہوگا۔ کسان ہمارے آپ کے لیے سڑکوں پہ ہیں، یوم جمہوریہ کا پرو ہے، اس لیے کہتا ہوں کسان کو، کہتا ہوں کہ اپنے مستقبل کے ساتھ تمہیں کھلواڑ نہیں تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ، کسان تمہارے، جو نوجوان تمہارے ساتھ، ملک کا بچہ تمہارے ساتھ، کرسی ہلا کے پھینک دیں گے۔ اگر کوئی کرسی جنتا کے خلاف قانون پاس کرتی ہے، کسانوں کے خلاف قانون پاس کرتی ہے، تو ایسے قانونوں کو پیر کی ٹھوکر پہ رکھا جائے گا، وہ کو کھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور بھارت کو اجول بھوش کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں کسی کو دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی کوڑھن نہ ہو، اندر سے اضطراب کی حالت نہ ہو، سکون ہو، شانتی ہو، شانتی ہو، شانتی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور پھر گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں، اس کے بعد آل پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے۔